کل ایسا کیا ہوا کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا طیارہ پوری تیاری کے باوجود پاکستان کے لیے نہیں نکلا، اور انہیں کون سے سگنل کا انتظار تھا جو کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی انہیں نہیں ملا، اور پھر امریکی وفد کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑ گیا۔ اس حوالے سے امریکی میڈیا نے ذرائع سے پوری ٹائم لائن بتائی ہے، اور امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 48 گھنٹے وائٹ ہاؤس کے لیے انتہائی فرسٹریٹنگ رہے ہیں، خاص طور پر نائب صدر جے ڈی وینس کے لیے، جن کے سوٹ کیس اسلام آباد روانگی کے لیے پیکڈ تھے تاکہ وہ امن مذاکرات کے دوسرے دور کی قیادت کریں۔ اس کے بجائے جے ڈی وینس اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ ایران پر کنٹرول رکھنے والے پاسداران انقلاب کے جنرلز ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کو پاکستان جانے اور ان سے ملاقات کی اجازت دے دیں، اور پیر کی شام کو ایرانی حکام نے پاکستانی ثالثوں کو مذاکرات کے لیے بظاہر گرین سگنل دے دیا تھا، لیکن منگل کی صبح تک وہ گرین سگنل ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ امریکہ سے بحری ناکہ بندی یعنی نیول بلاکیڈ ختم کرنے کا مطالبہ آ گیا، اور اسی لیے نائب صدر جے ڈی وینس کا طیارہ ایئر فورس 2 جوائنٹ بیس اینڈریوز کے رن وے پر کئی گھنٹے تک روانگی کے لیے تیار کھڑا رہا، لیکن آخرکار واضح ہو گیا کہ یہ سفر اب نہیں ہوگا، اور صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر میامی سے اسلام آباد جانے کے بجائے واشنگٹن کے لیے ایک سرکاری طیارے میں سوار ہو گئے، اور منگل کی دوپہر کو صدر ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی۔ اس حوالے سے CNN کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ منگل کی دوپہر کو وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ایک اہم فیصلے پر مشاورت کر رہے تھے کہ ایران کے حوالے سے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی طرف سے جنگ بندی کی مقررہ مدت ختم ہونے کے قریب تھی، تاہم ٹرمپ انتظامیہ کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا، اور وہ صورتحال ایران کی جانب سے تقریباً مکمل خاموشی تھی، کیونکہ 3 امریکی عہدیداروں کے مطابق امریکہ نے ایران کو معاہدے کے چند بنیادی نکات بھیجے تھے جن پر وہ چاہتے تھے کہ ایران اگلے مذاکرات سے پہلے ہی اتفاق کر لے، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود امریکہ کو ایران کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جس سے یہ خدشات پیدا ہو گئے کہ پاکستان جا کر براہ راست مذاکرات میں جے ڈی وینس اور دیگر افراد کیا ہی حاصل کر لیں گے۔ جب صدر ٹرمپ نے منگل کو وائٹ ہاؤس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین اور CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف کے ساتھ ملاقات کی، تو اس وقت تک بھی ٹرمپ انتظامیہ کو ایران کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ امریکی حکام نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ جے ڈی وینس اپنے طیارے ایئر فورس 2 پر سوار ہوں، وہ ایران سے کم از کم کسی قسم کا جواب تو حاصل کریں، تاہم کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ 3 امریکی عہدیداروں کے مطابق وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے اعلیٰ مشیروں کا خیال ہے کہ جواب نہ آنے کی ایک بڑی وجہ ایرانی قیادت کے اندر اختلافات ہیں، جس کا اندازہ انہیں جزوی طور پر پاکستانی ثالثوں کے پیغامات سے ہوا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کا ماننا ہے کہ ایرانیوں کے درمیان اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ ان کا موقف کیا ہونا چاہیے، یا یورینیم کی افزودگی اور ملک کے موجودہ افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے حوالے سے مذاکرات کاروں کو کتنا اختیار دیا جانا چاہیے، اور یہ ان مذاکرات میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ایکزیوس نے لکھا ہے کہ امریکی حکام نے ایرانی قیادت میں یہ تقسیم پہلی بار اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کے بعد محسوس کی، جب یہ واضح ہو گیا کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل احمد وحیدی اور ان کے ڈیپٹیز نے ایران کے اپنے ہی مذاکرات کاروں کی طرف سے طے کی گئی تجاویز کا بڑا حصہ مسترد کر دیا تھا۔ یہ اختلاف گزشتہ جمعے کو کھل کر سامنے آ گیا، جب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا تو پاسداران انقلاب نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کھلے عام عباس عراقچی پر تنقید بھی شروع کر دی، کیونکہ ٹرمپ نے نیول بلاکیڈ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں ایران نے امریکہ کے تازہ پروپوزل پر کوئی ٹھوس جواب بھی نہیں دیا، اور پاکستان میں مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے کوئی وعدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایرانی قیادت میں یہ دراڑ جزوی طور پر اسرائیل کی جانب سے مارچ میں علی لاریجانی کے قتل کا نتیجہ ہے، جو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سابق سیکرٹری تھے، اور علی لاریجانی کے پاس ایرانی قیادت میں فیصلہ سازی کو متحد رکھنے کی طاقت اور سیاسی اثر و سوخ موجود تھا، جن کا پاسداران انقلاب سمیت ایران کی سول قیادت اور سپریم لیڈر کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہے۔ لیکن امریکی حکام کے مطابق علی لاریجانی کے بعد ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری بننے والے محمد باقر ذوالقدر کو اس کام میں زیادہ مؤثر نہیں سمجھا جاتا۔ CNN کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ امریکہ کے مطابق اس پیچیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آیا نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی خود اپنے ماتحتوں کو واضح ہدایات دے رہے ہیں، یا ان کے ماتحت بغیر کسی مخصوص رہنمائی کے صرف اندازے لگا رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی کیا چاہتے ہیں،
امریکی حکام کا خیال ہے کہ مشتبہ خامنائی کا چھپے رہنے کا طریقہ ایرانی حکومت کے اندرونی مذاکرات کو متاثر کر رہا ہے، جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ ٹرمپ کے مذاکرات کاروں کا ماننا ہے کہ جنگ ختم کرنے اور ایران کے جوہری پروگرام کے باقی معاملات کو حل کرنے کے لیے معاہدہ اب بھی ممکن ہے، تاہم انہیں یہ خدشہ بھی ہے کہ شاید ایران میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں ہے جس کے پاس حتمی طور پر ہاں کہنے کا اختیار ہو، کیونکہ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی تقریباً انتہائی مشکل سے کوئی رابطہ کر رہے ہیں اور ایران کا کنٹرول سنبھالنے والے پاسداران انقلاب کے جرنیل اور ایران کے سویلین مذاکرات کار مذاکرات کی حکمت عملی پر کھلے عام ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے اندر مذاکرات کاروں اور فوج کے درمیان مکمل تقسیم موجود ہے اور دونوں فریقوں کو سپریم لیڈر تک رسائی حاصل نہیں ہے اور سپریم لیڈر خود بھی کوئی واضح جواب نہیں دے رہے ہیں، جبکہ سی این این کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ان بڑی رکاوٹوں کے باوجود ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ اب بھی امکان ہے کہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کار جلد ملاقات کر لیں، لیکن یہ کب اور کیسے ہوگا یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ فوجی حملے دوبارہ شروع کرنے کے بجائے صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کو ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہی توسیع دے دی، لیکن اس بار انہوں نے اس کی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی، جس سے لگتا ہے کہ ٹرمپ اب بھی جنگ کے سفارتی حل کے خواہاں ہیں اور ایک غیر مقبول تنازع کو دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے محتاط بھی ہیں، جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ پہلے ہی جیت چکا ہے۔ فی الحال مذاکرات میں تعطل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو اپنی متعدد شرائط پر مبنی معاہدہ حاصل کرنے میں کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ایران نے عوامی طور پر اصرار کیا ہے کہ نئے مذاکرات شروع کرنے سے پہلے ٹرمپ اسٹریٹ آف ہرمز میں ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا نکلنے والے جہازوں پر لگائی گئی ناکہ بندی یعنی نیول بلاکیڈ ختم کریں، لیکن ٹرمپ نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ ایکزیوس کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ 3 امریکی عہدیداروں کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے اندرونی طور پر لڑنے والے دھڑوں کو ایک مختصر مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ ایک واضح مشترکہ پروپوزل پر متفق ہو جائیں، ورنہ منگل کو جنگ بندی میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک امریکی سورس کے مطابق ٹرمپ ایران کو مزید 3 سے 5 دن کی جنگ بندی دینے کو تیار ہیں تاکہ وہ اپنی صورتحال سنبھال سکیں، لیکن یہ مدت غیر معینہ نہیں ہوگی۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق دوپہر کے ایک اجلاس میں ٹرمپ اور دیگر افراد نے جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ کیا اور بظاہر اس اقدام سے ایرانی حکام کو زیادہ وقت مل سکتا ہے تاکہ وہ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی منظوری کے ساتھ ایک مشترکہ موقف اختیار کر سکیں، تاہم امریکی حکام کے مطابق اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تاہم حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات کے اشارے مل جاتے ہیں کہ ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہے تو اسلام آباد کا سفر تیزی سے طے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب اسٹریٹ آف ہرمز مؤثر طور پر بند رہتی ہے تب تک امریکہ اور ایران دونوں کو معاشی نقصان ہوگا، جس کی وجہ سے خطے کے بعض حکام کو امید ہے کہ دونوں فریق جلد کسی حل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے پاکستانی حکام جو منگل کو ایران کو مذاکرات میں شامل کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، اسی دوران وہ ٹرمپ کو بھی جنگ بندی میں توسیع پر آمادہ کر رہے تھے اور پھر ٹرمپ نے توسیع کا اعلان کر دیا، مگر بظاہر ایرانی حکام پر اس اعلان کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا۔ ٹرمپ کا یہ اعلان کہ جنگ بندی یعنی سیز فائر برقرار رہے گی ایک ایسے دن کا اختتام تھا جو غیر یقینی صورتحال سے بھرا ہوا تھا، اور دن کا آغاز اس بیان سے ہوا تھا جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ جلد ایران پر دوبارہ بمباری کی توقع رکھتے ہیں، جبکہ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق پس پردہ کئی امریکی عہدیداروں اور ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ جنگ میں امریکہ فوجی طور پر جو کچھ حاصل کر سکتا تھا وہ کر چکا ہے، اور اب صدر ٹرمپ اس بڑھتی ہوئی غیر مقبول جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ٹرمپ اس وقت تک جنگ دوبارہ شروع نہیں کریں گے جب تک کہ وہ باقی سارے آپشن استعمال نہ کر لیں۔ ٹرمپ کی ایک قریبی امریکی سورس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ اب فوجی طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اگر پاکستانی ثالث ٹرمپ کی مقررہ مدت کے اندر ایران کو مذاکرات میں شامل کرنے میں ناکام رہے تو فوجی آپشن دوبارہ زیر غور آ سکتا ہے، مگر ایسے میں ثالثی سے واقف ایک علاقائی اور ایک اسرائیلی سورس کے مطابق امریکی حکام اور پاکستانی ثالث اس بات کے منتظر ہیں کہ آئندہ 1 یا 2 دن میں مجتبی خامنائی اپنی خاموشی توڑ دیں گے اور اپنے مذاکرات کاروں کو واضح ہدایات دے دیں گے کہ وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ ایسے میں جنگ بندی میں توسیع نے ٹرمپ کا کچھ لیوریج کم کر دیا ہے، تاہم ٹرمپ کا خیال ہے کہ جو بحری ناکہ بندی انہوں نے برقرار رکھی ہے وہ اس لیوریج کی کمی کو پورا کر دے گی، اور ٹرمپ کے مطابق ایرانی حکام پیسے کے لیے ترس رہے ہیں اور وہ اپنے فوجیوں اور پولیس تک کو ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں سی این این کے مطابق کم از کم مذاکرات کاروں کو امید تھی
کہ اس ہفتے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بنیادی فریم ورک سمجھوتا طے پا جائے گا۔ امریکی حکام کو یہ توقع بھی تھی کہ اس کے بعد آنے والے ہفتوں میں معاہدے کی تفصیلات پر مزید تفصیلی بات چیت شروع ہو جائے گی۔ تاہم اس طریقہ کار پر کچھ ناقدین نے اعتراض کیا، جنہوں نے خبردار کیا کہ ایران ان مذاکرات کو وقت حاصل کرنے کے لیے طول دے سکتا ہے اور اس دوران وہ اپنے تباہ ہونے والے کچھ میزائل اڈوں کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایسے میں دونوں فریق اپنی شرائط میں کتنے لچکدار ہوں گے یہی بات طے کرے گی کہ معاہدہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں کے دوران ٹرمپ ایران سے معاہدے کے حوالے سے زیادہ بھڑکے مارتے دکھائی دیے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ وہ مذاکرات میں اپنی مہارت کی بنیاد پر ایک بہتر معاہدہ حاصل کر لیں گے، لیکن کل ایران کے ساتھ جنگ بندی کو توسیع دینے کے چند گھنٹے بعد جب ٹرمپ اسٹیٹ ڈائننگ روم میں کالج کے کھلاڑیوں کے اعزاز میں دیے گئے ڈنر کے دوران ایران کے حوالے سے غیر معمولی طور پر خاموش رہے، حتیٰ کہ انہوں نے صحافیوں کی جانب سے جنگ سے متعلق سوالات کی کوششوں پر صرف ہاتھ ہلا کر اشارہ کر دیا اور کمرے سے نکلنے سے پہلے کوئی جواب تک نہیں دیا۔